بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اقدس پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے آن لائن کتاب کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آج ہم اس کی 5ویں ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے ممتاز مفتی کی کتاب الخ نگری سے کالا شاہ کاکو ریلوے اسٹیشن پر ایک عجیب و غریب بابے سے ملاقات کا ذکر کیا، اور دوسری ویڈیو میں اولیاء اللہ کے متعلق ممتاز مفتی کی الخ نگری سے بزرگ اور آزمائش پر سیر حاصل گفتگو کی۔ تیسری ویڈیو میں مستنصر حسین تارڑ کی شورا آفاق کتاب ڈاکیہ اینڈ جلاہا سے گاؤں کے قبیلوں اور ان کے کارناموں پر بات کی، اور چوتھی ویڈیو میں ہم نے نامور ادیب قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامے سے جنگ کے موچی کا حوال جانا۔ آج ہم شہاب نامے سے ہی ایک ملنگ سے قدرت کی ملاقات کا ذکر کریں گے۔ آن لائن کتاب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو وقت کی قلت کی وجہ سے لائبریریوں میں جا کر ضخیم کتب کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ ایسے تمام افراد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ان کے پاس ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں اور وہ ہمارے اس آن لائن کتاب کے پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ چلیں آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ایک دور افتاد گاؤں کا نمبردار ملاقات کے روز آیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ دوپہر کے وقت موسم گرما کی شدید تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر چلم پیتا رہتا ہے۔ دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ کسی سے وہ گھی کا کنستر وصول کرتا ہے، کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کے انبار، خاص طور پر عورتوں سے سونے چاندی کی مرکیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں تک اتروا لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرمائش پوری نہ کر سکے تو وہ جلال میں آ کر سائل کی جانب کئی بار ہاتھ جھٹکتا ہے۔ اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ سن ہو کر مفلوج سا ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے چارپائی پر لٹا کر گھر لے جاتے ہیں، جہاں پر 1.5-2 ماہ وہ یہ اذیت کاٹ کر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے درجنوں کیس اس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں۔ نمبردار نے کہا، ساری آبادی اس کے خوف سے سہمی ہوئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے شوق چڑھا کہ میں خود وہاں جا کر اس بھید کا کھوج لگاؤں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے سول ہسپتال سے ایک سٹریچر منگوا کر گاڑی میں رکھوا لیا اور ایک اردلی اور نمبردار کو اپنے ساتھ بٹھا کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ 50-55 میل کا سفر طے کیا۔ راستہ بھر میں لگاتار ایت الکرسی اور چاروں کل صمیم قلب سے پڑھتا رہا۔ میں نے گاڑی گاؤں کے قریب رکوائی۔ نمبردار اور اردلی سے کہا کہ وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیں، میں اکیلا ملنگ کے ڈیرے پر جاؤں گا۔ اگر میں نصف گھنٹہ تک واپس نہ آیا تو وہ سٹریچر لے کر وہاں آ جائیں۔ ڈیرے پر ایک کالا بجنگ، فربا بدن، کریل منظر شخص دھوپ میں بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی کے بال اس طرح لٹک رہے تھے جیسے کھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لامبے لامبے کانٹوں کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ سامنے آگ کے الاؤ کے قریب چند چٹائیاں بچھی پڑی ہوئی تھیں۔ چٹائیوں پر کچھ مرد اور چند عورتیں ادب سے دو زانوں بیٹھی تھیں۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کرتا تھا، حضرت جی میری عرض سنو، لیکن سرخ سرخ آنکھوں والا ملنگ کسی کی عرض سننے کے موڈ میں نہ تھا، بلکہ کش پہ کش لگا کر گم سم بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ملنگ کو للکارا، ارے او بدماش گنڈے، بولتا کیوں نہیں؟ کیا تو گونگا ہے؟
ये सुनते ही चटाइयों पर बैठे लोग उठकर भाग गए और दूर खड़े होकर मुझे नसीहत करने लगे। शहरी बाबू, तुझे मालूम नहीं, ये जलाली बाबा है, तुमको भस्म कर डालेगा। मेरी ललकार सुनकर मलंग भी गुस्से में आ गया। उसने चिलम हाथ से रख दी और जोर से चिंगार कर सरोकर खड़ा हो गया। मलंग ने 5-7 बार जोर जोर से झटक कर मेरी जानब अपना हाथ मारा। 1-2 लम्हों के लिए मेरे बाजुओं में हल्की सी सनसनाहट तो जरूर हुई, लेकिन फौरन ही रफा हो गई। अपने अमल की इस नाकामी पर मलंग घुटनों में सर देकर जमीन पर बैठ गया। इसी दौरान नंबरदार और मेरा अर्दली भी कार लेकर वहां आ गए। अब गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा ये तमाशा देखने वहां जमा हो गया। मैंने लोगों से कहा, यह कोई शैतानी अमल है, अल्लाह के कलाम की बरकत से इसका अमल टूट गया है। अब तुम बेखौफ होकर आगे आओ और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर इसके एक एक जूता लगाओ। यह सुनकर गांव का एक जिंदा दिल नौजवान जोर जोर से ला हौला वला कुव्वता पढ़ता हुआ आया और मलंग को जमीन पर उल्टा लटाकर उसकी पीठ पर घोड़े की तरह सवार होकर बैठ गया। इसके बाद बारी बारी मर्द, औरतें और बच्चे आते और लाहौल पढ़कर मलंग को 1 या 2 जूते रसीद कर जाते। मेरे कहने पर नंबरदार ने मलंग का हुजरा भी खोला, जो घी के कनस्तरों, शहद की बोतलों, गंदम और चावल की बोरियों के और नए कपड़ों के बंडलों, सोने और चांदी के जेवरात के डब्बों से अटाअट भरा हुआ था। मैंने मकामी मुअज्जिजीन की एक कमेटी बनाकर यह सारा माले गनीमत उसके सुपुर्द कर दिया कि जिन जिन लोगों की मलकियत साबित हो वो माल इन्हें वापस कर दिया जाए। अगर कुछ अशिया बच जाएं तो इन्हें गरीब गुराबा में बांट दें। इसके बाद मैं मलंग को अपनी कार में बिठाकर जंग ले आया। मैंने इसे बहुत खरीदने की कोशिश की। उसने ये शैतानी और सफली अमल कब और कैसे सीखा है, लेकिन सारा रास्ता वो चुप साधे बैठा रहा। जंग पहुंचकर मैं वहां के एसपी आगा सुजात अली के यहाँ गया और सारी रूदार सुनाकर पूछा कि अब क्या करना चाहिए। आगा साहब बोले, मुकदमा भी दायर हो सकता है, लेकिन हमारा तजर्बा है कि ऐसे मुकदमात में बेशतर लोग मलंगों के खिलाफ गवाही देने से घबराते हैं, इसलिए ऐसे मुकदमे का अक्सर कामयाब नहीं होते। आप इसे हमारे हवाले कर दें। हमारा छतराव करने वाला बड़ा अच्छा माहिर है, वो 2 दिन में छतराव करके इसके शर से शैतान का भूत उतार देगा। इसके बाद हम इसे ज़िला जंग से बाहर निकाल करेंगे, जहाँ इसके सिंह समाएं वहाँ चला जाए। बाद में यह कभी मालूम न हो सका कि इस सफरी आमल के सींग कहाँ समाए। आइंदा वीडियो में हम शहाबनामे ही से पगड़ी पढ़ेंगे, वो भी जंग के डिप्टी कमिश्नर की डायरी के अंदर मौजूद है। पगड़ी।